اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والجسم هو المتحیز الذي يقبل القسمة في الجهات الثلاث۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ خداوند متعال قادر مختار ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے۔ شارح محترم نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ میں خداوند متعال کے قادر مختار ہونے پر دلیل کی وضاحت کروں، علامہ ہلی نے جو اپنے بیانات میں اصطلاحات استعمال کی ہیں اس کی وضاحت پہلے کر دی جائے۔ تو اس میں ہم نے چند اصطلاحات کو پڑھ لیا ہے، آج آخری دو چار اصطلاحات ہیں، اس کو وضاحت کرنے کے بعد اصل بحث میں ہم وارد ہو جائیں گے۔ علامہ ہلی نے اپنی دلیل کے اندر کہ جو خدا کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی ہے، اس میں ایک جسم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شارح محترم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جسم کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو جگہ گھیرتا ہے، متحیز یعنی جگہ گھیرنا، اور طول، عرض اور عمق کے اندر جہات ثلاث یعنی طول، عرض اور عمق اس کے اندر تقسیم ہو سکے۔ مثلا اس وقت یہ میز ہے، میں ہوں، کرسی ہے، دیوار ہے، یہ متحیز بھی ہیں، یعنی کیا مراد؟ یعنی جگہ گھیر رہے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں جگہ گھیر لیتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ طول، عرض و عمق کے درمیان تقسیم بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ لکڑی کا میز طول بھی رکھ رہا ہے، عرض بھی رکھتا ہے اور عمق بھی ہے، یعنی درمیانی جو اس کا فاصلہ ہوتا ہے اس میں۔ آپ کا جسم بھی ایسے ہے، دیوار بھی ہے، جو بھی چیز آپ لے لیں وہ ایسے۔ جسم جو بھی ہوگا اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی جگہ گھیرے گا، اور دوسری خصوصیت یہ ہوگی طول، عرض اور عمق رکھتا ہوگا، اس کو جسم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم کے اندر لفظ متحیز یعنی حیز کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جگہ گھیرنے کو متحیز کہتے ہیں، یعنی ایسی ذات کے جو جگہ گھیرتی ہے، اس کا نام کلام میں کیا ہے؟ متحیز۔ کہتے ہیں حیز اور مکان ایک ہی معنی ہے اس کا، مکان کہیں حیز کہیں ایک ہی معنی ہے اس کا، یعنی حیز مکان، مکان یعنی حیز، جسم کے جو مکان میں ہو اور ابعاد ثلاثہ میں تقسیم ہوتا ہو۔ پھر مکان کی کیا تعریف ہے؟ مکان کی تعریف یہ کرتے ہیں، یہ ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ آیا اس کائنات کے اندر خلا ہے یا نہیں، یعنی آیا اس کائنات کی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، فقط فضا ہو۔ مثلا عرفی ذہن ہمارا کیا ہے؟ عرفی ذہن ہمارا یہ ہے کہ یہ جگہ جو اس میز اور اس دیوار کے درمیان ہے، یہ ایسی فضا ہے کہ جس کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں خلا، عرفی زبان میں اس کو۔ بات یہ ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ خلا ہے یا نہ، یہ خلا نظر آ رہا ہے، وَإِلَّا اگر دقت سے دیکھا جائے تو یہ بھی ملا ہے، یعنی اس کے اندر بھی موجودات موجود ہیں، اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، کائنات میں خلا ہے، یعنی کائنات میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر فضا تو ہے لیکن اس فضا میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، خالی خالی ہے، اس کو کہتے ہیں خلا۔ لیکن بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ نہ، خلا اصلا ممکن نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جہاں پر فضا تو ہو لیکن موجود نہ ہو اس کے اندر۔ اب مثلا یہ والی جگہ لے لیں، یہ والی جگہ جو ہے وہ خلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہوا موجود ہے، اور ہوا موجودات میں سے ہے، وہ جسم رکھتی ہے اپنا، لیکن اس کا جسم کیا ہے؟ لطیف ہے۔ جسم لطیف کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ کہ وہ آر پار ہو جاتا ہے۔ نور جسم ہے، جسم لیکن لطیف ہے، یعنی یہ نور، اب یہاں سارا نور موجود ہے، درست ہے، لیکن اس نور جو ہے وہ اتنا لطیف ہے کہ میرا موجود کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مثلا میز کا اور میرا ٹکراؤ ہے، جہاں میز پڑا ہوا ہے، میں اگر آگے آنا چاہوں میز مجھے روکے گا، میں نہیں آ سکوں گا اس سے آگے، اس کی جگہ پہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا میں۔
لیکن جو جسم لطیف و نور ہے یہ جگہ پر کی ہوئی ہے، میں اگر چاہوں میں آیا ہوا ہوں، نور بھی موجود ہے، میں بھی موجود ہوں، اس کے وجود میں اور میرے وجود میں کوئی فرق ہے، کوئی تزاحم نہیں ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ اصلاً اس کائنات میں خلا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ خوب، اب یہ جب مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، مکان کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں عبارت کو پڑھتے ہیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں الحیز والمکان شیء واحد، حیز کہیں مکان کہیں یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اچھا پھر تعریف کیا ہے اس کی؟ وَهُوَ الْفَرَاغُ الْمُتَوَہِّم، یہ وہ خالی جگہ ہے، اور یہ فراغ ایسا کہ جو متوہم ہے، یعنی انسان کا وہم جو ہے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں خالی جگہ ہے، وَإِلَّا حقیقت میں خالی جگہ نہیں ہے، فراغ نہیں ہے، خلا نہیں ہے، لیکن یہ خلائے متوہم ہے۔ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ اس دیوار اور اس میز کے درمیان جو خالی جگہ ہے یہ خلا ہے، یہ فراغ ہے، یہ میرا وہم ہے۔ الفراغ المتوہم، وہ خالی جگہ کہ جو وہم شدہ ہے، متوہم فراغ جو ہے، الذی یشغلہ الاجسام، جسم جس کو کیا کرتا ہے؟ گھیر لیتا ہے۔ بالحصول فی، کیسے گھیرتا ہے اس فضا کو؟ اس کے اندر آنے کا، یعنی یہ خالی جگہ ہے، میں اٹھ کے یہاں آ جاتا ہوں، میں جب اس خالی جگہ کے اندر آؤں گا تو میں نے اس فضا کو پر کر دیا ہے۔ اب یہ جو فضا میں نے پور کی ہے یہاں پر آ کے، اس کو کہتے ہیں مکان، یعنی وہ خالی جگہ کہ جس کو جسم آ کر پر کر دے، اس خالی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں۔ بات واضح ہوئی ہے؟ اب آپ دیکھیں تعبیر کے اندر دقت کریں، کیا بات؟ ہاں ایک ہی چیز تعریف دونوں کی ایک ہی کی ہے۔ پہلے تذکر یہ دیا ہے کہ الحیز والمکان شیء واحد، ایک ہی چیز ہے۔ اب اس کی تعریف ذکر کر رہے ہیں کہ حیز یا مکان کیا معنی ہے اس کا، درست ہے، اس کو بیان کیا۔ اب تعبیر میں دقت کریں، کیا کہا شارح محترم نے؟ الفراغ المتوہم، اس کا مطلب ہے کہ شارح کا بھی مبنی یہی ہے کہ کائنات میں کوئی خلا یا فراغ موجود نہیں ہے، وَإِلَّا توہم کا لفظ نہ لے کر آتے۔ واضح ہو گئی؟ خلا یعنی خالی جگہ۔ یہ دو اصطلاحیں آج واضح ہوگی ہمارے لیے۔ اب اگلی بات آ جاتی ہے حرکت اور سکون، کیونکہ حرکت اور سکون کا لفظ بھی علامہ ہلی کی عبارت میں ذکر ہوا ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ بہت دقت کرنی ہے آپ نے۔ یہ سارا متکلمین کے مبنے کے تحت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ جب آپ بڑی کتابوں میں جائیں گے، فلسفہ پڑھیں گے، تو آپ کو کچھ چینج نظر آئے گا وہاں پر، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے تو لہذا اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ خوب، حرکت کہاں ہے؟ ایک یہ مکان ہے، ایک یہ مقام ہے۔ اگر جسم اس نقطہ الف سے اٹھ کر نقطہ با تک چلا جائے، اس کو کہتے ہیں حرکت۔ لیکن اس کی تعریف کیا بنتی ہے؟ فنی اعتبار سے تعریف کیا ہے؟ یہ تو حرکت پیدا ہوئی ہے، ہاں وہی، ابھی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ نقطہ الف سے جسم اٹھ کر جب نقطہ با میں جائے گا تو اس کا یہ انتقال کیا کہلاتا ہے؟ حرکت کہلائے گا۔ اب اس کی فنی تعریف کیا ہو جائے گی؟ فنی تعریف یہ ہے کہ جسم کا حصول ثانی، حصول اول مکان دوم کے اندر، حصول اول، حصول اول کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ یعنی جب انسان نقطہ اول سے اٹھ کر نقطہ با کے اندر جائے گا، مثلا آپ اگر کمرے سے اٹھ کر دروازے تک جائیں گے تو دروازہ آپ کے لیے مکان دوم ہے، اور یہ کمرہ آپ کے لیے کیا ہے؟ مکان اول ہے۔ آپ مکان اول سے مکان دوم میں منتقل ہوئے ہیں، جیسا ہی آپ مکان دوم میں گئے ہیں یہ آپ کا حصول اول ہے، درست ہے؟ حصول اول کہاں پر؟ مکان ثانی میں، نہ کہ مکان اول میں، کیونکہ مکان اول آپ نے ترک کر دیا ہے۔ پس حصول اول مکان دوم کے اندر، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ سکون،
सुकून कहते हैं हुसूल सानी मकान अव्वल के अंदर ही, यानी मैं नुक्ते अलिफ से उठा ही नहीं, यानी मैं चंद सेकंड पहले जिस नुक्ते के अंदर मौजूद था, मैंने इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था चंद सेकंड पहले, लेकिन मैं यहां से हिला ही नहीं हूं, अगले चंद सेकंडों में मैं वहीं पर बैठा हुआ हूं, तो इसको कहते हैं हुसूल सानी, क्योंकि मैं आने बाद के अंदर वारिद हो चुका हूं, यह हुसूल सानी है। लेकिन वो हुसूल सानी कहां है? मकान अव्वल में, क्योंकि मकान दुव्वम कहेंगे तो वो तो फिर हरकत हो जाएगी, उसी मकाम में मैं अभी बैठा हुआ हूं, इसको कहते हैं सुकून। बस हुसूल सानी मकान अव्वल में इसको सुकून कहेंगे, और हुसूल अव्वल मकान दुव्वम के अंदर इसको हरकत कहेंगे। देखें इबारत, वल हरकतो हिया हुसूलुल जिस्म फी मकानिन बअद मकानिन आखर, कि हरकत उसको कहते हैं कि जिस्म हासिल हो जाए एक मकान से दूसरे मकान के अंदर, यानी इसको हुसूल सानी कहेंगे, हुसूल अव्वल कहेंगे। वस्सकूनो हुआ हुसूल सानिन फी मकानिन वाहिद, के सुकून हुसूल सानी है लेकिन मकान अव्वल के अंदर, मकान वाहिद के अंदर, यानी उसी मकान में जहां पहले वो था, उसको सुकून कहेंगे। ये हमारी इस्तिलाहात तकरीबन खत्म हो गई। अब फरमाते हैं कि इज़ा तकर्रर हाज़ा, जब ये मतालिब मुकद्दमाती आप लोगों के लिए वाज़े हो गए, फनक़ूलो, हम असले मुद्दआ आपको बयान करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। यहां पर कहते हैं नक़ूलो, हम कहते हैं कुल्लमा कानल आलमो मुहदसन कानल मुअस्सिरु फीहे कादिरन मुख्तारा। क्या मुद्दा है हमारा? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आलम का हादिस होना साबित हो गया तो उसकी इल्लत कादिर मुख्तार कहलाएगी, यानी हम हुदूस के जरिए इल्लत को कादिर मुख्तार साबित करना चाहते हैं। यह हमारा असले मुद्दा है। बात वाज़ेह हुई है? वो इल्लत कौन है? वह अल्लाह ताला, वो खुदावन है, यानी खुदा की कुदरत मुख्तार, कुदरत कादिर मुख्तार को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले दरसों में नहीं थे। ताल्लुक बनाएंगे, अभी हमने मुद्दा बयान किया है, अभी इसी में बढ़ने वाले तो है। असले बात ही हमारी है कि साबित करना है कि किस तरीके से हुदूस से कुदरत को साबित करना है, ये हमारा मुद्दा ये है। खूब, मुद्दा साबित हो गया, समझ में आ गया क्या करना चाहते हैं हम। यानी हमने पहले आलम को हादिस साबित करना है, जैसे ही हमारे लिए साबित हो गया कि यह आलम हादिस है, इस हुदूस से हम साबित कर देंगे कि बस खुदा के जो इसको हादिस करने वाला है वो कादिर मुख्तार है। ये दो काम हमने करने हैं, पहले हुदूस पे बात करनी है, फिर साबित करना है कि इस हुदूस से हम कुदरत को कैसे साबित करेंगे। हुदूस से पहले आलम अगर हादिस साबित होता, पहले खुदा के वजूद को साबित किया जाए, वो हो चुका है, उसके बाद फिर वो हो कुदरत को साबित किया जाए। वो हो चुका है, यानी इसलिए कहा पहली दरसों में नहीं थे, हम पहले खुदा को साबित कर चुके हैं, हम सिफात में वारिद हो चुके हैं। खूब, फरमाते हैं फाहुना दावयान, बस हमारे दो दावे हैं जिसको हमने साबित करना है। अल ऊला, पहला दावा हमारा क्या है? इन्नल आलमा मुहदसुन, कि आलम हादिस है। अब कोई बंदा ये सवाल ना करे हादिस किसे कहते हैं, क्योंकि हमने पहले बयान कर दिया है। खूब, इस्तिलाह इसलिए वाज़ेह की है, मुतकल्लिम की नजरिया जो है उसमें। असानियतो, दूसरा दावा हमारा क्या है? अन्नहु या इन्नहु यलज़मुहु इख्तारुल सानिअ, इख्तारुल सानिअ, यानी हुदूस को कौन सी चीज लाजिम आएगी? साने का इख्तियार, यानी जो खालिक है, जो हादिस मुहदिस है, उसका इख्तियार मुख्तार होना साबित होगा। इस लुजूम को भी हमने साबित करना है, यह भी हमारा दावा है। अम्मा बयानुद्दावा अल-ऊला, अब वारिद हो जाते हैं कि हम पहला दावा साबित करें। क्या है हमारा पहला दावा? आलम हादिस है। आपको अर्ज किया था कि मुतकल्लिमीन व फलासिफा, चाहे जो भी खुदावंद मुतआल के वजूद को साबित करे, इस बात वजूद खुदा के ऊपर एक बुरहान, बुरहान हुदूस है।
آپ جتنی بھی کلامی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، براہین اس بات خدا جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک برہان حدوث کو ذکر کیا جاتا ہے، استدلالیہ برہان حدوث سے خدا کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر علامہ ہلی نے اس روش کو تھوڑا بدلا، مختصر کرنے کے لیے فقط ایک ہی برہان وجود کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا۔ کون سا برہان تھا؟ خدا کو جس برہان سے ہم نے ثابت کیا ہے، برہان امکان و وجود۔ عرض کیا تھا کہ یہ قوی تر ہے برہان حدوث سے، لیکن علامہ ہلی نے برہان حدوث سے خدا کے وجود کو ثابت تو نہیں کیا کتاب کے اندر، لیکن اس برہان حدوث کی ایک دوسری خصوصیت بیان کی یہاں پر کہ ہم اس برہان سے نہ صرف خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس برہان سے خدا کی قدرت کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ پس اس کا مطلب ہے کہ برہان کے اندر دو قسم کی خصوصیت پائی جاتی ہے، ایک یہ کہ وجود کو ثابت کر سکتی ہے اور دوسری یہ کہ خدا کی صفت کو ثابت کر سکتی ہے کہ خدا قادر ہے۔ علامہ ہلی نے یہاں پر قدرت خدا کو ثابت کرنے کے لیے اس برہان کو ذکر کیا ہے۔ اس بات ثانے کو ثابت کرنے کے لیے اس برہان سے استفادہ نہیں کیا، اگرچہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، اختصار کی وجہ سے۔ بس پہلا دفعہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ یہ عالم جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ حادث ہے۔ کیونکہ یہ عبارت آسان ہے، میں اس کو پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ فَلِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَالَمِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، فرماتے ہیں کیونکہ متکلمین کے نزدیک عالم سے مراد کیا ہے؟ ہوا السماوات والارض وما فیہما وما بینہما۔ متکلمین کے نزدیک عالم زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ عالم ہے، جس کو عالم کہتے ہیں متکلمین۔ فلاسفہ کے نزدیک عالم کی تعریف وسیع تر ہے۔ کون؟ نہ فلاسفہ عالم کی تعریف اور کرتے ہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک عالم چار ہیں، عالم مادہ، عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم لاہوت۔ ان کی تعریف الگ ہے عالم کی، کہ انشاءاللہ فلسفے میں آپ پڑھیں گے۔ متکلمین عالم کہتے ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، یہ عالم ہے فقط۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ متکلمین کی عالم سے مراد عالم مادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ متکلمین اور فلاسفہ میں فرق ہے۔ کیا بیان کیا تھا؟ متکلمین قائل ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز مجرد نہیں ہے، کہ فلاسفہ قائل ہیں کہ نہ، خدا کے علاوہ بھی مجردات ہیں، لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے وہ عالم ہے۔ خوب، عالم کی تو تعریف ہو گئی کہ عالم متکلم کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ عالم ہے متکلمین کے نزدیک۔ اب کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے، اگر آپ دیکھیں دقت کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس عالم میں دو قسم کے وجود ہیں۔ بعض وجودات جسم ہیں اور بعض اعراض ہیں۔ اعراض یعنی صفات، بعض اعراض کی ایک صفت، ایک مصداق جو اعراض کا ہے وہ صفات ہیں۔ مثلا اعراض کی کیا مثال ہے؟ مثلا آپ کے جسم کی سفیدی، سیاہی، یہ کیا ہے؟ اعراض میں سے ہے۔ آپ کو خوشی طاری ہوتی ہے، یہ اعراض میں سے ہے۔ آپ کو غمی طاری ہوتی ہے، اعراض میں سے ہے۔ آپ کا جسم طول رکھتا ہے، عمق رکھتا ہے، یہ اعراض میں سے ہے، تو کہ کمیات میں سے ہے۔ درست ہے؟ یہ بات دیکھ، اب لہذا پتہ چل گیا کہ اس کائنات کے اندر دو قسم کے وجودات ہیں، بعض جسم ہیں اور بعض جسم کے حالات ہیں۔ میں اگر اس طریقے سے بیان کروں، جسم جوہر کہلاتا ہے اور اس کے حالات کیا کہلاتے ہیں؟ اعراض کہلاتے ہیں۔ پس عالم، زمین و آسمان اور اس کے درمیان والی چیزیں، اور یہ تقسیم ہوتی ہیں دو چیزوں کی طرف، دو قسموں کی طرف،
یہ عالم جو ہے یہ عالم یا جسم ہے یا اعراض ہے. اب ہم نے اگر حدوث ثابت کرنا ہے تو ان دونوں کے بارے میں حدوث ثابت کرنا ہے کہ جسم بھی حادث ہے اور اعراض بھی حادث ہیں. چونکہ عالم کا حصہ ہے یہ، عالم کو ہم نے حادث ثابت کرنا ہے، اور چونکہ عالم دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، پس ہمیں ان دو حصوں کو حادث ثابت کرنا ہے، تب عالم حادث ثابت ہوگا. خوب، وَكِلَاهُمَا حادثان، دونوں حادث ہیں. اما الاجسام، ہم پہلے جسم سے ثابت کرتے ہیں کہ جسم حادث کیسے ہے، پھر بعد میں اعراض کی بات کریں گے. فرماتے ہیں کہ جسم، پہلے استدلال یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جسم کے حدوث کو ہم کیسے ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا برہان یوں ہے، فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ الْحَادِثَيْنِ، کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے. یعنی آپ کو کوئی ایسا جسم نہیں ملے گا کہ جو نہ تو حرکت رکھتا ہو اور نہ ہی سکون رکھتا ہو. اصل ممکن نہیں ہے کوئی ایسا جسم کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ فلانا جسم جو ہے نہ تو یہ متحرک ہے اور نہ ہی ساکن ہے. دلیل آئے گی ابھی اس کی. بس پہلا مقدمہ ہمارا جسم کو حادث ثابت کرنے کے لیے کیا ہے کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے. یہ پہلا مقدمہ ہمارا. دوسرا مقدمہ، وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ، اور ہر وہ جسم کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو. حوادث سے مراد یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حرکت و سکون. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں یا اس کے اوپر لکھ لیں. جو بھی جسم حوادث سے خالی نہ ہو فَهُوَ الْحَادِث، وہ خود جسم بھی کیا ہے؟ حادث ہوگا. حرکت و سکون تو حادث ہیں ہی ہیں، لیکن یہ حرکت اور سکون جو کہ حوادث ہیں، یہ جس جسم کے اندر پائے جائیں گے وہ خود جسم بھی کیا ہوگا؟ حادث ہوگا. یہ مقدمہ اور نتیجہ. دوسرا مقدمہ اور نتیجہ. اعراض ہیں، لیکن استدلال میں ہم لے کر آ رہے ہیں کہ ابھی ثابت ہوگا. ابھی فقط میں برہان ذکر کر رہا ہوں، ایک ایک جملے کی وضاحت آئے گی، ابھی خود شارح بیان کریں گے اس کو. ابھی فقط ہم نے جسم کے حوادث کو، جسم کے حادث ہونے کو کیسے ثابت کرنا ہے اس پہ ہماری ابھی فقط آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نقشہ راہ بتایا جا رہا ہے کہ یوں آپ نے ثابت کرنا ہے. اس کو الگ الگ پھر دلیل آئے گی اس کے اوپر. بس برہان ہمارا کیا ہو گیا کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہیں، اور جو بھی جسم، حرکت و سکون کیا ہے؟ حادث ہیں، درست ہے. اور جو بھی جسم حادث سے خالی نہ ہو وہ جسم خود بھی کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جسم بھی حادث ہے. یہ برہان. اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی ایسا جسم نہیں ہے کہ جو حرکت و سکون سے خالی نہیں ہو سکتا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ کیوں آپ نے پہلے مقدمے میں نے یہی دعویٰ کیا ہے نا کہ جسم کبھی بھی حرکت یا سکون سے خالی نہیں ہو سکتا. جسم یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا. ہاں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی ہم نے کیا تعریف کی تھی؟ جسم کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ جسم وہ ہے جو مکان گھیرتا ہے اور اب آدھے ثلاثہ میں تقسیم ہوتا ہے. ابھی ہماری اب آدھے ثلاثہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم یہ دیکھیں جسم مکان میں ہوتا ہے، مکان گھیرتا ہے. پس جسم مکان میں موجود ہوتا ہے، اور جب جسم مکان میں موجود ہو تو یہ یا تو اسی مکان میں ہوگا یا اس مکان سے منتقل ہوگا. دو صورتوں سے خالی نہیں ہے. تھوڑی سی دقت کرنی ہے، مطلب بہت آسان ہے. یعنی جسم کیا ہے کہ جو مکان میں ہو. اب مکان میں ہونا اس کی دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا وہ اسی مکان میں ہی ہے ابھی تک، یا وہ اس مکان سے کیا ہو گیا ہے؟ منتقل ہو گیا ہے. اگر جسم اسی مکان میں باقی رہ جائے اس کو کہتے ہیں یہ جسم ساکن ہے. اگر جسم اس مکان سے نکل کر دوسرے مکان میں چلا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ متحرک ہے. اگر آپ کہیں کہ جسم مکان میں تو ہے لیکن نہ متحرک ہے نہ ہی ساکن ہے
तो इज्तिमाई नकीज़ैन है, इर्तिफाई नकीज़ैन होगा। इज्तिमाई नकीज़ैन नहीं, इर्तिफाई नकीज़ैन है यहां पर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक जिस्म ना तो क्या है साकिन है और ना ही क्या है मुतहर्रिक है, और हरकत और सुकून आपस में नकीज़ हैं। बस जिस्म चूंकि मकान में होता है तो मकान में होना इस बात का इख्तिजा करता है कि या ये साकिन हो या ये मुतहर्रिक हो। अगर आप कहते हैं कि मकान में होते हुए ना ये साकिन है ना ये मुतहर्रिक है, इसका मतलब है कि इर्तिफाई नकीज़ैन के कायल हो गए, और इर्तिफाई नकीज़ैन मुहाल है, बदीहियात में से है ये। बस पहला दावा हमारा साबित हो जाता है क्या, कि हर जिस्म या मुतहर्रिक है या साकिन। आपको कोई ऐसा जिस्म नहीं मिलेगा कि जो ना मुतहर्रिक हो और ना ही साकिन हो। इबारत देखें, अम्मा अन्नहु ला यखलु मिनल हरकत वस्सुकून, ये जो हमने दावा किया है कि जिस्म हरकत और सुकून से खाली नहीं होता, उसकी क्या दलील है? फरमाते हैं फले अन्ना कुल्ला जिस्मिन ला बुद्द लहु मिन मकानिन जरूरतन, चूंकि हम तारीफ कर चुके हैं जिस्म की कि हर जिस्म वो होता है कि जिसके लिए मकान हतमी है, यानी जिस्म होता ही वो है जो मकान में मौजूद हो। जिस्म मकान घेरता है, उसकी खुसूसियत मकान घेरना है। मतलब है वही नाइज़िन, बस जब जिस्म मकान में होता है, अब इम्मा अन यकूना लाबिसन फीहे, या तो वो जिस्म उसी ही मकान में लाबिस है, साकिन है, उसी में ठहरा हुआ है, वह साकिन, तो उसको हम साकिन कहेंगे। ओ मुंतकिलन अन हो, या क्या है उस मकान से निकल चुका है, मुंतकिल होने वाला है उससे, या मुंतकिल हो गया है, वह मुतहर्रिक, वो मुतहर्रिक कहलाएगा। तो अब मकान में होना इस बात का इख्तिजा करता है या वो साकिन हो या मुतहर्रिक हो। क्यों? इज़ ला वासिता बैनहुमा बिज़रूरा, क्योंकि हरकत और सुकून के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, यह आपस में नकीज़ैन है, और नकीज़ैन के दरमियान कोई वास्ता नहीं होता। यानी ये रंगों की तरह नहीं है कि एक चीज जो है ना सफेद हो ना स्याह हो, बल्कि सबज निकल आए बीच में से। ये तब होता है जब दरमियान में वास्ता हो, स्याही और सफेदी के दरमियान में वास्ता है सबज होने का, लिहाजा स्याही और सफेदी उठ सकती है, लेकिन हरकत और सुकून के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, ताकि आप कहें कि ना साकिन है ना मुतहर्रिक है, बल्कि फलानी चीज है ना। जिस्म या साकिन होगा या मुतहर्रिक होगा, बस इन दोनों में से किसी एक को होना चाहिए। बस चूंकि अगर जिस्म हरकत और सुकून से खाली हो जाए तो इर्तिफा नकीज़ैन लाजिम आता है, और यह मुहाल है। बस नतीजा यह निकलता है कि हर जिस्म या मुतहर्रिक है या साकिन है। ये एक दावा हमारा साबित हो गया है, उसके बाद बाकी दावे इंशाअल्लाह फिर बाद में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।